بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اللہ کے نام کو پوری دنیا میں پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے اور ہم اپنے نبی کے جھنڈے کو بلند کریں گے۔ ہم اللہ کی مدد سے اس آزمائشوں بھرے سمندر میں غوطہ لگائیں گے، اپنے مقصد کو مضبوطی سے تھام لیں گے۔ اگر پوری کائنات بھی ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہو تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تبھی ہمیں جنت کا سکون ملے گا۔ ہمیں اپنے مقصد کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہے، چاہے اس کا انجام موت ہی کیوں نہ ہو۔ ہم جدوجہد کر کے فتح یاب ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم جس موضوع کو لے کے چل رہے ہیں وہ ہے اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ پاک نے پانی کو بغیر رنگ و بو اور ذائقے کے کیوں پیدا فرمایا؟ اگر پروردگار پانی کو ایک مخصوص رنگ عطا فرما دیتا تو وہ ساری اشیاء جن کی بقا و پرورش میں پانی کا عظیم کردار ہے وہ سب کی سب ایک ہی رنگ کی ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ پانی کو ایک مقرر ذائقہ عطا فرما دیتا تو کھائی جانے والی تمام سبزیاں ایک ہی ذائقہ رکھتی، کیونکہ پودوں کی افزائش اسی پانی سے ممکن ہے۔ اس طرح اگر رب العزت پانی کو ایک خاص خوشبو دے دیتا تو وہ تمام اشیاء جن کی بقا پانی سے ہے وہ خوشبودار ہوتی، وہ سب کی سب ایک ہی خوشبو کی حامل ہوتی، جیسے کہ گلاب اور چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو ایک جیسی ہوتی۔ اسی طرح انسانی جسم کے بعض حصوں میں موجود پانی کو دیکھیے، منہ کا پانی میٹھا، کان کا پانی کڑوا، آنکھ کا پانی نمکین۔ اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ منہ کا پانی میٹھا اس وجہ سے بنایا تاکہ ذائقے کا احساس ہو، کان کا پانی کڑوا اس وجہ سے بنایا کہ حشرات وغیرہ اندر نہ گھس سکیں اور اگر گھس جائیں تو اس کی کڑواہٹ سے ہلاک ہو جائیں، اور آنکھ کا پانی نمکین اس وجہ سے بنایا تاکہ بیکٹیریا اور جراثیم سے بچاؤ کا ایک مضبوط نظام موجود ہو۔ اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جانور، پرندے اور کیڑے جو اپنی طبعی موت مرتے ہیں، ان سب کی لاشیں کہاں جاتی ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق نے سینکڑوں سال قبل تنگ کر دینے والا راز بتاتے ہوئے بتایا تھا۔ آپ نے فرمایا، پرندے، کیڑے، جانور بھی یقینی طور پر طبعی موت مرتے ہیں، لیکن ان طبعی موت مرنے والے پرندوں کے مردہ جسم کسی کو نظر نہیں آتے۔ آخر یہ لاشیں کہاں جاتی ہیں؟ مثلاً ہمارے علاقوں میں بے شمار پرندے، بلیاں، چوہے اور دوسرے جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں۔ روزانہ ہزاروں پرندے، دوسرے جانور بھی مرتے ہوں گے، لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں کہیں نظر نہیں آتے۔ البتہ ان مردہ جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں یا جنہیں زہر دیا گیا ہو یا شکاری نے یا کسی دوسرے پرندے نے انہیں گھائل کیا ہو۔ آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے آپ نے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا، یہاں تک کہ کسی چونٹی تک کو بھی نہیں۔ امام جعفر صادق نے فرمایا، یہ مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے، چھپایوں، پرندوں اور جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے سے ہی ہو جاتا ہے۔ وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہاڑوں کی غاروں، کھوہ، درختوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے سوراخوں یا گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں مر جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے جس کی وجہ سے انسان زمین پر سکون کا سانس لے رہا ہے، ورنہ اگر باقی پرندوں، کیڑوں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لے لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تعداد 700 ارب ہے۔ اگر یہ پرندے سر عام طبعی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے تک کی جگہ نہ ملتی، ہر طرف ان کے مردہ اجسام ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ پھر کہنا پڑتا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا آپ جانتے ہیں بارش سے پہلے چونٹیوں کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے؟ آج ہم آپ کو چونٹیوں کے بارے میں ایسے ہی کچھ حقائق بتائیں گے۔ چونٹیوں سے متعلق سورہ نمل کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور سلیمان نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے، فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے جو چونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھر میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں پیس نہ ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان نے جب اس چونٹی کی بات سنی تو مسکرانے لگے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ چونٹیاں حضرت سلیمان سے بات کرتی تھیں
اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہوئی تھی۔ جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی، آج کی جدید سائنس مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چیونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سائنس نے بتایا چیونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکالتی ہیں اور سامنے والی چیونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں۔ دوسری چیونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اسی لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چیونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسری چیونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہیں۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہیں۔ سبحان اللہ! جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چیونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزارتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چیونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتا ہے جسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چیونٹیوں میں موجود یہ سینسر اسے محسوس کراتا ہے کہ چیونٹیوں کے دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچاتا ہے۔ اسی لیے چیونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی اسی عمل کو دہراتے ہوئے ہوا میں نمی کا تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کے کیا امکانات ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا ان لوگوں نے درختوں کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ چنانچہ جہاز کے سب سے پہلے موجد مسلمان ہی ہیں۔ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کی بارشیں برساتا رہے اور ہم سب کو دین اور دنیا میں کامیابیاں نصیب فرمائے اور ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ ایسے معاملات جن پر ہمارا اختیار ہی نہیں اور جہاں ہم بے بس ہیں ان میں سدا ہماری مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔